سب سے الگ ہے، عباس کی دنیا میں وفا سب سے الگ ہے، ام البنین لال تیرا سب سے الگ ہے، مانگا ہے دعاؤں میں جسے بنت نبی نے، مانگا ہے دعاؤں میں جسے بنت نبی نے، زہرا کی دعاؤں کا صلہ سب سے الگ ہے، ویسے تو ہیں حسنین مجھے جان سے پیارے، ویسے تو ہیں حسنین مجھے جان سے پیارے، زہرا نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے۔ درود بھیجیں محمد علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طه و یاسین النبی مقید ورسول المصدق ابی القاسم محمد صلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی محفوظ ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا ابتدائیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نبی رحمت ہیں، اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک کہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس میں ایک ایک لفظ تمنائے مشکل کشا، انتخاب حضرت عقیل، رتبہ شناس جناب سیدہ، وہ بی بی جو باب الحوائج ہے، یعنی وفاؤں کے پروردگار کی ماں حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام کرتی ہیں۔ دیکھیں درود بھیجیے محمد والے محمد بڑا راجہ کیا اللہ
کون ہے بی بی ام البنین؟ حضرت علی کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو چمکتا ہوا سورج ہے، شہزادی کونین کی موجودگی میں۔ کیا کہنا جناب ام البنین کا کہ بعد شہادت بی بی سیدہ جناب ام البنین وہ ہیں کہ آپ مولا علی کے گھر میں چمکتا ہوا چاند ہے۔ اور بی بی ام البنین کے فضائل کوئی کیا بیان کرے گا کہ خود آئمہ علیہ السلام جناب ام البنین کے فضائل اور کمالات بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں فضائل جسے سجدہ کرے، فضیلتیں جس کا طواف کرے، وہ سیدہ کونین حرم بنی مولائے مشکل کشا کا۔ جائیں جا کے علماء سے پوچھئے، مولوی صاحبان سے پوچھئے کہ علی نے جناب سیدہ کا رشتہ نہیں مانگا تھا، بلکہ خود پروردگار عالم نے جناب سیدہ کا نکاح پڑھوایا ہے علی سے۔ مولا علی رشتہ مانگنے نہیں گئے تھے، ستارہ اترا تھا جناب سیدہ کی فضیلت بیان کرنے کے۔ لیکن کیا کہنے بی بی ام البنین کے کہ جس کے رشتے کے لیے علی جیسا امام جناب عقیل کو سائل بنا کر جناب حزام کے گھر میں بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب حزام وہ ہیں کہ جو بی بی ام البنین کے والد گرامی ہیں، اور بہادری میں بھی آپ کی مثال اس زمانے میں نہیں دی جاتی تھی۔ قبیلہ بنی کلاب جو ہے بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ تو بڑا مشہور وہ جملہ مولا علی کا کہ یا علی میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ کئی دفعہ آپ نے مجالس میں سنا ہوگا، لیکن مولا علی کا یہ جملہ جو ہے یہ اپنے اندر بہت ساری مصلحتیں رکھتا ہے۔ مولا کا یہ فرمانا ہم اس کو 2-3 جہتوں میں دیکھیں گے کہ مولا کا یہ فرمانا کیوں کر ہے۔ تو دیکھیں مولا نے فرمایا مجھے بہادر قبیلے کی خاتون چاہیے، بہادر خاتون نہیں چاہیے، کیونکہ جو مرد کی خوبی ہے وہ عورت کا ہے، اور جو عورت کی خوبی ہے وہ مرد کا ہے۔ مرد جو ہے وہ بہادر اچھا لگتا ہے، اور عورت جو ہے وہ بزدل اچھی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح مرد جو ہیں وہ سخی اچھے لگتے ہیں، ان کا ہاتھ کھلا اچھا لگتا ہے، لیکن خواتین جو ہیں وہ کنجوس اچھی لگتی ہیں۔ فرمانے مولا علی مشکل کشا ہے۔ تو دیکھیں مولا علی نے کیا فرمایا، میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ جناب عقیل سے فرما رہے ہیں۔ کیوں جناب عقیل سے کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا علی تو وہ ہیں علم رکھتے تھے کہ کون سا قبیلہ کتنا بہادر ہے، لیکن مولا علی کا یہ پوچھنا ہمیں ایک طرف تو جناب عقیل کی فضیلت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جناب عقیل کون ہے؟ مولا علی کے بھائی ہیں، لیکن تاریخوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انصاب عرب کے شجرہ نسب جانتے تھے۔ جناب عقیل جو مشہور ہیں وہ اس وجہ سے مشہور ہیں کہ شجرہ نسب جانتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ جانے کتنے شجرے انہوں نے یاد کیے ہوئے، اور پاؤں رکھنے کے انداز سے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کو پاؤں کا نشان دکھاتے تھے، اور پاؤں کا نشان دکھا کر پوچھتے تھے کہ جناب عقیل یہ بتائیے کہ یہاں سے کون بول رہا ہے۔ تو جناب عقیل یہ تک بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے فلاں اتنے فلاں ہو جاتا، یہی نہیں کہ شجرے جانتے تھے، اتنی معلومات جناب عقیل رکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں قبائل جو ہے وہ اپنے قبیلہ شناسی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ قبیلے پہ فخر ہوتا تھا، جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو سب سے پہلے وہ آمنے سامنے والے
وہ ہیں کہ جو شجرے جانتے تھے، تو دیکھیں یہاں مولا مشکل کشا کا جناب عقیل کی یہ فضیلت بتانا بھی یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے شجرے جانتے تھے کہ شانوں کے چلنے کے انداز سے بتا دیا کرتے تھے کہ کون چل رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں یہ پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عقیل مجھے ایک ایسی خاتون چاہیے جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ اب دیکھیں کون پوچھ رہا ہے؟ مولا علی پوچھ رہے ہیں، وہ کہ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عقیل مجھے ایک ایسی خاتون بتائیے کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ مالک اس طرف آئے تھے دوڑتے ہوئے اور کہا تھا، یا علی میں نے میدان جنگ میں دیکھا ہے کہ جو آپ کی تلوار ہے یہ گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے، یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا تھا، یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی بلکہ یہ شجرے کھنگال کر چلتی ہے۔ جس شجرے میں کسی مومن کو آنا ہوتا ہے اس کا سر نہیں اڑاتی۔ آج بات سمجھ میں آئی کہ مولا علی نے ہر ایک کا سر کیوں نہیں اڑایا۔ درود بھیجیں محمد والے۔ تو دیکھیں مولا علی کا جناب عقیل سے پوچھنا کہ یا علی کہ اے عقیل مجھے اتنا بتا دو کہ وہ کون سا قبیلہ ہے کہ جو مجھے ایک ایسی خاتون دے گا کہ جس سے میرا ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا کہ جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے گا۔ اب مولا علی کا جناب عقیل سے پوچھ لینا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے پوچھ لیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ اے پروردگار عالم میرے ہاتھ میں جو ہے یہ عصا ہے اور میں اسے بکریاں ہانکتا ہوں، پتے جھاڑ لیتا ہوں، اپنا تکیہ بنا لیتا ہوں، اپنا خیمہ بنا لیتا ہوں۔ تو دیکھیں پروردگار عالم نے کیا پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جناب موسیٰ نے کیا بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے۔ یعنی جناب موسیٰ جو ہے وہ عصائے موسیٰ کا تعارف کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے عصا کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اے پروردگار عالم یہ چادر میں کون ہے، تو پروردگار عالم تعارف کراتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ درود بھیجیں محمد والے۔ تو بس مولا علی کا جناب عقیل سے یہ کہنا کہ مجھے ایک ایسا بہادر قبیلہ بتاؤ کہ جس سے پروردگار عالم مجھے ایک ایسی خاتون عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ تو بس مولا کا جناب عقیل سے یہ کہنا اس طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم بھی یہ چاہتا تھا اور مولا علی بھی یہ چاہتے تھے کہ دنیا والوں کو قبیلہ بنی کلاب کے فضائل پتہ چل جائیں۔ تو بس جناب عقیل فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یا علی میں ایک ایسا قبیلہ جانتا ہوں کہ جن کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے بچے اتنے بہادر ہیں اور وہ خود اتنا روب و دبدبہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی دکانیں خالی چھوڑ کر چلے جائیں تو کوئی آ کر چوری چکاری وہاں پر نہیں کرتا۔ ان کے جانور اگر ان کے ساتھ چلے تو انہیں رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا روب و دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ جانور خود ان کے آگے دبے دبے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عقیل رشتہ لے کر جناب حزام کے پاس آ گئے۔ جناب حزام نے 3 دن تک ان کو مہمان رکھا اور پھر جناب حزام سے جناب عقیل فرمانے لگے کہ جناب حزام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت پرانے تعلقات چل رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ پرانے تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں۔
بس جناب حزام نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد بھی اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، اے جناب عقیل مجھے اتنا بتلا دیں کہ آپ کس جوان کی رشتے کی خاطر یہاں آئے ہیں؟ جناب عقیل نے فرمایا کہ میں حضرت ابو طالب کے بیٹے مولا علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ کہا جاتا ہے جناب حزام نے تاج اتار کر رکھ دیا اور سجدے میں جا کر شکر ادا کرنے لگے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو گال اتنے آنسوؤں سے تر ہوئے تھے کہ جناب عقیل نے پوچھا کہ حزام آپ کو اتنی خوشی ہوئی ہے اس رشتے کی؟ کہا خوشی کیوں نہ ہو کہ میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا ہے کہ جو خود اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ بس جناب حزام فرماتے ہیں کہ عقیل مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں مرد غلام ہیں اور میری بیٹی رخصت ہو کر وہاں جا رہی ہے کہ جہاں فرشتے غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب بی بی ام البنین رخصت ہو کر مولا علی کے گھر تشریف لائی تو آپ کا جو بازو تھا اس پر ایک نورانی لوح موجود تھی۔ مولا علی کی نگاہ آپ کے بازو پر پڑی اور آپ نے جب وہ نورانی لوح دیکھی تو دریافت کر لیا کہ ام البنین یہ بتلائیے کہ یہ آپ کے بازو پر نورانی لوح کیسی ہے؟ تو بس جناب ام البنین نے فرمایا کہ یہ پیدائشی نورانی لوح ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو بس میری والدہ گرامی کو آواز قدرت آئی تھی، کوئی آواز آئی تھی کہ اے والدہ ام البنین، کہ اے والدہ آپ کے ہاں جو بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے یہ بیٹی وہ ہے کہ جو ابو طالب کی بہو بنے گی، یہ بیٹی وہ ہے کہ جو حسین کے علمدار جو ہوگا وہ بنے گا، اس کی ماں بنے گی۔ تو بس جناب مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو آواز آئی تھی یہ آواز در حقیقت میری ہی آواز تھی۔ جناب ام البنین نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ راز تو مجھ پر آج کھلا ہے کہ وہ آپ کی آواز تھی۔ بس آج میں یہ دعا گو ہوں کہ اے پروردگار عالم مجھے کنیز حسین ابن علی بنا دے، اور جو میرے ہاں اولاد پیدا ہو وہ غلام حسین ابن علی بنے۔ تو بس دیکھیے پروردگار عالم نے بی بی ام البنین کو 4 بیٹے عطا کیے، اور اگر ہم حروف کا جو علم ہے اس حساب سے دیکھیں تو دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ بی بی ام البنین کا جو نام ہے ام البنین اس میں 5 نقطے ہیں، حالانکہ بی بی ام البنین ماں ہے 4 بیٹوں کی اور نقطے ہیں 5۔ تو نقطے 5 اس لیے ہیں کہ 4 تو وہ بیٹوں کی ماں ہے، اور ایک جب بی بی ام البنین شادی ہو کر مولا علی کے گھر تشریف لائی تھی تو اولاد جناب سیدہ نے بھی آپ کو ماں کہہ کر مخاطب کیا۔ تو جناب ام البنین کا مقام و مرتبہ کچھ کم نہیں ہے کہ ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا حسن خلق ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی کیسا ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ کیسی ماں کا بیٹا ہے۔ اب اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا حضرت عباس علمدار جیسا ہوگا۔ تو دیکھیے بی بی ام البنین وہ ہے کہ جو سلطنت وفا کی ملکہ ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سلطنت وفا کی رعایا بن جائے تو پھر بی بی ام البنین کی سیرت کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اس سلطنت وفا کی بنیاد رکھنے والی ہیں بی بی ام البنین کہ جس کے شہنشاہ کا نام ہے حضرت عباس علمدار۔ درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بس ایک دن میں نے اپنے خیالوں کے لب و دب صحرا میں کھڑے ہو کر زبانیں بھر کی بقا سے پوچھا کہ اے انسانی جذبوں کی مقدس دیوی، مجھے کہاں بتلاتے ہیں پروردگار کا نام کیا ہے؟ تو اس زمانے بھر کی بقا کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے صرف اتنی آواز نکلی کہ عباس ابن علی، اور یہی میرے سوال کا مکمل جواب تھا۔ دیکھیں آج بھی نبضیں لرز رہی ہیں ضمیر حیاتی، سانسیں اکھڑ رہی ہیں دل کائنات کی۔ عباس کے غضب کا اثر ہے کہ آج تک ساحل سے دور دور ہے موجے فرات کی۔ بس میری خواہش یہ ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی جگہ خواہش ہوتی ہے، اور ہر کوئی جو ہے ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ فضائل بیان کریں، مسائل بیان کر کے حقیقت فاطمہ زہرا کے معصومین ادا کریں، لیکن ایک عجیب سی کوشش ہوتی ہے قبول کرنے والی ذات کا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں حضرت عباس علمدار کا ایسا قصیدہ لکھوں کہ جس کے الفاظ کی جھنکار سے حضرت عباس کے تلوار کی جھنکار صاف سنا۔ لیکن یہ کہاں ممکن ہے؟ کیونکہ میں جب بھی غور کرتی ہوں، خوشبو، روشنی، ہوا، جرت اور بہادری، اگر ان کو ایک پیکر کے سانچے میں ڈھالا جائے تو پھر حضرت عباس علمدار بس الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے، الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے، مجھ کو میرے غازی کا وفادار بنا دے، اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے، عباس کے حسین کے غمخوار کا غمخوار بنا دے، اس ذکر کے نسبت سے ہی مجھ پہ یہ کرم ہو، ہاتھوں میں قلم ہو تو میرے سر پہ علم ہو۔ دیکھیں مومنان، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عباس جو ہیں وہ معصوم نہیں تھے، معصومین ان کا نام نہیں آتا۔ تو دیکھیے جس طرح 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، ان میں حضرت علی کا نام نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء کے فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے مولا علی۔ بالکل اسی طرح 14 معصومین میں حضرت عباس کا نام نہیں ہے، لیکن 14 معصومین کے جو فضائل اور کمالات ہیں ان کا مجموعہ ہے غازی عباس علمدار۔ کون ہے عباس؟ کہ جب جذبات و محسوسات کا سوز و شعور، ادراک کا بانگ پن، موج نسیم کا خرام، کلیوں کا روح، شگوفوں کا بحروں، آبشاروں کا ترنم، صباؤں کا لرز، ستاروں کا جمال جب ایک جان ہوتے ہیں اور ام البنین کے دودھ اور حضرت علی کے خون کو مل کر جب ابھرتے ہیں تو توحید اپنے آنچل پر نورانی قلم سے ایک نام لکھتی ہے جسے حضرت عباس علمدار کہتے ہیں۔
معصوم کا لباس معصوم ہی زیب تن کر سکتا ہے، غیر معصوم نہیں کر سکتا۔ اب اگر حضرت عباس معصوم نہ ہوتے تو جنگ صفین میں مولا علی کا لباس زیب تن کر کے نہ جاتے۔ تو دیکھیے پہلی دلیل حضرت عباس کی عصمت کے لیے ہے کہ جنگ صفین میں آپ مولا علی کا لباس زیب تن کر کے گئے۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معصوم کے جنازے میں معصوم ہی شریک ہو سکتا ہے، غسل و کفن ہو یا جنازہ ہو، معصوم ہی اس کو غسل و کفن دے گا، معصوم ہی جنازہ اٹھائے گا، غیر معصوم نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگر حضرت عباس معصوم نہ ہوتے تو پھر امام حسن کے غسل و کفن میں حضرت عباس شریک نہ ہوتے، اور پھر امام حسن کا یہ وصیت کہ میرے بیٹے میرے بھائی حسین میری شہادت کے بعد اگر باغ فدق مل جائے تو اس میں عباس کی اولاد کا بھی حصہ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ دیکھیں یہ کہنا امام حسن کا کیا کم ہے؟ تو حضرت عباس جو ہے بے شمار فضائی کمالات رکھتے ہیں، اور تمام کمالات اور فضائی کا مجموعہ ہے 14 معصومین کے فضائی و کمالات ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مالک اشترا دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ علی آپ پہلی دفعہ جنگ صفین میں جا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ زرہ پہن کر جائیں، لیکن اے شہزادے ایک بات ہے کہ یہ زرہ جو ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہے۔ غازی عباس سے پوچھا کتنی بڑی ہے؟ انہوں نے کہا صرف ایک بالش بڑی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کو جلال آ گیا، آپ نے اپنا ہاتھ زرہ میں ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ زرہ چھوٹی ہو گئی اور حضرت عباس وہی زرہ پہن کر جنگ صفین میں گئے۔ تو مالک اشتر نے یہ دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے غازی عباس اللہ یہ تو حضرت داؤد نبی کا معجزہ ہے کہ وہ لوہے کو چھوتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا غازی عباس نے فرمایا کہ وہ میرے بابا کا نام لے کر لوہے کو موم کرتے تھے، میں اپنے بابا کا بیٹا ہو کر لوہے کو موم کرتا ہوں۔ سخی عباس کتنا نصیب والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرے بلند تر صلوات، تو دیکھیے میری کائنات کی کوئی ایسی ماں نہیں دیکھتی کہ جو خود بھی باب الحوائج اور جس کا بیٹا بھی باب الحوائج، یعنی بی بی ام البنین بھی باب الحوائج ہے اور غازی عباس علمدار بھی باب الحوائج۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ سے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو بی بی ام البنین آگے بڑھ کر جناب مولا عباس سے کہتی ہے کہ عباس اس کی دعا کو رد نہیں ہونے دیں کہ اس نے میرا نام لے کر دعا کروں۔ دیکھیں بی بی ام البنین کا مقام مرتبہ کم نہیں ہے۔ ہمارے پاس غازی عباس اور بی بی ام البنین، کہ ہماری مجلس کا عنوان ہے، ویسے تو ہمارے سبھی معصومین جو ہیں وہ حضرت آتے ہیں اور ہماری مراد پوری ہوتی ہے، لیکن کیونکہ میرا موضوع گفتگو جو ہے بی بی ام البنین اور غازی عباس ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ یہ وہ دو شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عورت ابھی ہمارے دماغ میں دعا آتی ہے
وہ ہماری قبول ہو جاتی ہے. بلکہ میرا تو اتنا ایمان بڑھ گیا ہے کہ دعا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پریشانی جیسے ہی دماغ میں آئے اور ہمارے ذہن میں حضرت عباس کا نام آ جائے, بس وہیں دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے, پریشانی وہیں ختم ہو جاتی ہے. مانگنا تو دور کی بات ہے, صرف تصور اور تبصر کی ضرورت ہے. آپ قاضی عباس سے کریں یا مادرے قاضی عباس سے کریں, بس تصور کا لانا وہ ہے کہ آپ کے دعاؤں کو شرف قبولیت مل جاتا ہے. اور بی بی ام البنین وہ ہیں کہ جن کا دسترخوان جو ہے وہ عالم امت کے لیے سرور کا باعث ہے. کہا جاتا ہے کہ جب بیوی اپنے دسترخوان کے لیے تیاریاں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو بس آگے بڑھ کر حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس یہ میرے دسترخوان کی تیاری کر رہے ہیں, ان کی دعاؤں کو قبول کریں. تو دیکھیے آج ہم اس بیوی کے نام کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جس مومنہ کے دل میں جو جائز حاجت ہے, اے پروردگار عالم اس بیوی کا واسطہ اس کو باعث استجاب فرما. اے پروردگار عالم جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا. اے پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں تجھے بیوی ام رباب کی اجڑی ہوئی گودیوں ان کی گودیوں کو آباد کر. اے پروردگار عالم جو صاحب اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اٹھا کہ وہ ہمارے وقت کی امام کی سپاہیوں میں شامل ہو جائیں, انہیں کامل کا کردار بتا دو. اے پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دو. اے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اس بیوی کی توسل سے باعث مستجاب فرما اور ہمارے وقت کے امام میں ضرور فرما. ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے منزل پر بھی اگر کربلا میں دیکھیں تو عطال کی منزل پر بھی آپ نظر آئے گا. اب کربلا کے بے شمار واقعات کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ خیموں کو ہٹانے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عباس کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی تلوار سے ایک خط بھیجا اور کہا اس میں اتنی جرأت کہ اس خط کو علام کر دکھایا. بس جیسے ہی قاضی عباس نے جملے ادا کیے امام حسین نے لیے آپ بی بی زینب کے خیمے میں آئے اور کہا زینب تم عباس کو بلاؤ. بی بی زینب نے جناب فضہ کو بلایا, جائیں فضہ عباس سے کہیں کہ زینب بلا رہی ہے. بی بی فضہ جناب عباس کے پاس آئی, کہا قاضی عباس بی بی زینب نے طلب کیا, بس یہ سننا تھا. جناب عباس کہتے ہیں کہ بی بی فضہ شہزادی سے کہہ دیجیے میں ابھی کربلا عطا کر کر آ رہا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ بی بی فضہ نے پھر جا کر کہا. جناب زینب نے پھر بھیج دیا کہ جاؤ عباس سے کہو کہ وہ خود آتا ہے یا میں آ جاؤں. بس ان جملوں کو سننا تھا. حضرت عباس نے تلوار کو لیا اور جب آپ خیمے میں آئے زینب کے ساتھ حضرت امام حسین ہیں. بس آپ سمجھ گئے, سر کو جھکا دیا, کہا مولا کسی میں اتنی جرأت نہیں رہی کہ میرا کھینچا ہوا خط پلال کر دکھاتا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں خیمے ہٹا دیں. مولا حسین نے کہا عباس خیمے ہٹا دیں. بس خیمے ہٹا دیے گئے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو تیروں کی بارش شروع ہوئی تو سب سے زیادہ خوش حضرت عباس. کیوں خوش تھے؟
اس لیے کہ امام حسین نے فرمایا کہ ہمیں پہل نہیں کرنی، پہل ان کی طرف سے کرنی۔ بس حضرت عباس خوش ہو گئے کہ انہوں نے پہل کر دی، اب میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ بس حضرت امام حسین کے پاس آئے، مولا اجازت دیجیے کہ میں بتاؤں کہ کون ہوں۔ مولا حسین نے کیا جواب دیا کہ جاؤ عباس، ایک رات کی مہلت لے کر۔ دیکھیے حضرت عباس وہاں کا پیسہ اطاعت کی منزل پر کام کرتا، ایک رات کی مہلت۔ تو دیکھیے حضرت عباس کے دل میں کیا کیا تمنائیں تھیں، کیا کیا حسرتیں تھیں کہ میرے بابا نے اگر مجھے شجاعت دکھانے کا موقع ملا تو زمین و آسمان کو سب کالا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو جنگ کی اجازت دی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کربلا حضرت عباس وہ ہیں کہ جن کا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوا۔ کیوں بلند نہیں ہوا؟ کیونکہ نبی شادیاں بے پردہ، وہ عباس کے جس کو بی بی زینب بی بی ام کلثوم نے چلنا سکھایا، وہ عباس بیویوں کی پردے کے سامنے تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو کے نیزہ پر نہیں بلکہ گھوڑے کے گردن پر باندھ دیا گیا۔ کربلا آیا تو امام حسین کے روزے پر آیا، کہاں مولا سب کا پرسہ قبول کیجیے، مولا علی اکبر کا پرسہ، مولا علی اکبر کا پرسہ، مولا بہادر کا پرسہ۔ پھر کہنے لگا مولا میں آپ کا پرسہ بھی دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے عباس کی قبر پر جا رہا ہوں۔ بس کہا جاتا ہے کہ خدام سے پوچھتا ہے کہ عباس کی قبر کون سی ہے، خدام مجھے ایک قبر کے پاس لے گیا، کہا یہ عباس کی قبر ہے، کہا اے خدام میں تجھ سے عباس کی قبر پوچھ رہا ہوں، وہ عباس کہ جو بلند قامت تھا، کہ جو زمین پر خود کے حصہ ہوا چلتا تھا۔ بس ازاداران امام کہا جاتا ہے کہ وہ خدام سے ناراض ہو گیا، پھر مولا حسین کے پاس آیا، کہا مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اپنے بھائی کی قبر پر نہیں بھیج رہے؟ بس یہ گریا کر کر روتا رہا، یہ رو رو کے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا مولا حسین آئے اور آ کر کہتے کہ چلے جائے، میں غازی کی قبر پر جا رہا ہوں،
परवरदिगार आलम हमारे इस कलील पुरसे को कबूल कर। परवरदिगार आलम जो जो गलतियाँ हो गई हैं उनको माफ कर और उन्हें बाअमल किया बना। परवरदिगार आलम हमारा ये आखिरी पुरसा कबूल कर। अगर बरस जिंदा रहे तो फिर इसी तरह मातम करेगा, इसी तरह पुरसा। मौला अगर चल बसे तो हमारा ये सलाम आकर